السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے آؤ سب مل کر یاسین ملک کی آواز بنے۔ ابھی کچھ دن پہلے 23 تاریخ کو بھارت میں یاسین ملک پر من گھڑت الزامات لگا کر انہیں عمر قید اور 10 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی، جس کی وجہ سے سری نگر میں احتجاجی مظاہرے بھی ہوئے اور جموں کشمیر میں شٹر ڈاؤن ہڑتال بھی اس ٹائم جاری ہے اور ان کشمیری مسلمانوں کے اوپر آنسو گیس کے شیل اور پیلٹ گن کے حملے کیے جا رہے ہیں نریندر مودی کے یہ غلط فیصلے کی وجہ سے۔ تو اس کی وجہ سے ان کی اہلیہ نے 23 تاریخ کو یہ فیصلہ سنایا گیا کہ بھارت کی طرف سے کہ یاسین ملک کو عمر قید اور 10 لاکھ روپے جرمانہ ادا کیا جائے گا، دینا پڑے گا۔ اور 24 تاریخ کو ان کی اہلیہ مشال ملک نے اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کی، جس میں انہوں نے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بھی اپیل کی مدد کے لیے کہ ان کی مدد کی جائے۔ جو عمران خان کا جو لانگ مارچ تھا 25 تاریخ کو، وہ اسلام آباد کی طرف جانا تھا، تو انہوں نے اس پریس کانفرنس میں کہا کہ آپ یہ 2 دن کا پروگرام اپنا آگے کر دیں، آپ نکلے یاسین ملک کے لیے۔ وہ یاسین ملک جس نے پوری زندگی جموں کشمیر کے نام کر دی، اپنی پوری جوانی لڑتے لڑتے اور جیلوں میں گزار دی، ان جموں کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے آپ نکلے، ان کے لیے آواز اٹھائے۔ آج جموں کشمیر میں بہت سا ظلم ہو رہا ہے، وہ اکیلا شخص یاسین ملک جو جموں کشمیر کے لیے لڑ رہا ہے۔ آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ یاسین ملک کے لیے نکلے اور یاسین ملک کے لیے آواز اٹھائے۔ تو ان کی اہلیہ نے اور ان کی جو ساتھ بیٹی آئی تھی، انہوں نے بھی عمران خان صاحب سے اپیل کی کہ اپنا 2 دن کا جو لانگ مارچ ہے وہ آگے کر دیں، تاکہ آپ سب لوگ یاسین ملک کے لیے نکلے۔ تو یاسین ملک کی جو بیٹی ہے، انہوں نے بھی عمران خان سے اپیل کی تھی کہ اپنا 2 دن کا جو لانگ مارچ ہے جو 25 تاریخ کو ہونا تھا وہ آگے کر لے، تاکہ میرے بابا کی مدد کی جائے۔ تو ناظرین، اب آپ کو میں وہ ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں جو پریس کانفرنس اسلام آباد میں ہوئی تھی، مشال ملک اور ان کی جو بیٹی نے پریس کانفرنس کی تھی۔ تو میں اس کی کچھ ویڈیو آپ کو دکھانا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کی اہلیہ نے کیا کیا باتیں کی، اور آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ آج اس کی بیوی اور اس کی 10 سال کی بیٹی تڑپ رہی ہے۔ 8 سال ہو گئے میں نے اپنے شوہر کو نہیں دیکھا، اور اس وقت جو وہ قربانیاں دے رہا ہے، وہ کشمیری قوم کا جو علم اس نے آزادی کا اٹھایا، ایک ایک کشمیری رہنما کو چن چن کے شہید کر دیا ہے۔ آج میں اللہ تعالیٰ سے بھی دعا کرتی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں عمران خان صاحب سے بھی کہتی ہوں، اپیل کرتی ہوں ہاتھ جوڑ کے۔ میں نے کبھی ہاتھ نہیں جوڑے، مجھے کسی سے ڈر نہیں لگتا سوائے اللہ کے۔ میری بیٹی اور میں 25 کو پوری دنیا کے اندر لوگ سڑکوں پہ نکل رہے ہیں، جس کو یاسین یا کشمیر سے پیار ہے، جس کو اس دھرتی پاکستان سے پیار ہے۔ ہمارے خون سے، کشمیریوں کے خون سے یہ تحریک چلتی ہے۔ جو آپ یہاں پہ وضو یا پانی پیتے ہیں، یہ خون ہے ہمارا، یہ کشمیریوں کی قربانی ہے۔ یہ لائن آف کنٹرول بھی ٹوٹ جائے گی اگر یاسین ملک کو پھانسی دے دی اس قاتل مودی نے۔ میں عمران خان صاحب، آپ تو یاسین کے دوست ہیں، یہ دن آپ 1-2 دن آگے کر دیں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ یہ انٹرنل سیاست مجھے پتا ہے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، مگر کشمیر عبادت ہے، کشمیر شہدا کی ہے، شہدا نکلے ہوئے ان کی روحیں ہر جگہ ہیں۔ مجھے نظر آتی ہیں شہیدوں کی چہرے کہ میرے شوہر کو شہید نہ ہونے دے۔ آپ لوگ نکلے اس کے لیے۔ اگر آپ نے دھرنے کی کال دینی ہے نا، تو میں کہتی ہوں کہ آپ ایک ایک قدم جو لوگ نکلے نا، کفن باندھ کے نکلے، یاسین ملک کے لیے نکلے، کشمیر کی آزادی کے لیے نکلے، تحریک آزادی کے لیے۔ یہ بچی، یہ صرف میری بچی نہیں ہے، یہ کشمیر کی بیٹی ہے۔ آپ لوگ اپنے انٹرنل پالیٹکس 2 دن بعد کر لو، آپ لوگوں نے نکلنا ہے، ساری چیزیں بھول جاؤ، جو مرضی ہو رہا ہے، جو قربانی کشمیری دے رہے ہیں نا، وہ روح بھی کانپتی ہے۔ اور مجھے پتا ہے آپ کے دل میں کشمیریوں کا درد ہے، سب کے دلوں میں درد ہے۔ آج کے دن جو 25 کا دن ہے، آپ خود اعلان کریں کہ پورے
मुल्क में लोग सिर्फ यासीन के लिए निकले। दुआ करें और मोदी, और जो असल दुश्मन है पाकिस्तानियों का, उससे बढ़ के कश्मीरियों का, वो हिंदुस्तान की दहशतगर्दी है। वो हिंदुस्तान है दुश्मन। पाकिस्तानियों, मैं पाकिस्तान की वो बेटी हूँ जिसको अल्लाह ने ये मौका दिया कि मैं अजीम तरीन हुर्रियत रहनुमा की बीवी बनी, और मैं पहली पाकिस्तानी पब्लिक फिगर बनी हूँ। वहाँ पे एक एक को चुन चुन के वो खत्म करे। निकले भाई, कॉल दे, इस दिन यौम स्याह मनाए सारी पाकिस्तानी कौम, जिस तरह पूरी दुनिया में मनाई जा रही है, और सबका एक ही एजेंडा हो कि कश्मीरियों को हिंदुस्तान से आजादी दिलाई जाए और यासीन मलिक की जान बचाई जाए। बहुत शुक्रिया। और मेरी बेटी की एक नन्ही सी अपील है, इसको इमरान खान साहब, मेरी बेटी, ये मेरी बेटी नहीं है, ये कौम की बेटी है। मेरा नाम है रज़िया। इमरान खान अंकल अपना प्रोग्राम 2 दिन के बाद कर दें, कुछ नहीं होएगा, 2 दिन के बाद करें, 25 पे आप सब आ जाएं। मेरे पापा को इंडिया मोदी मारना चाहता है, मेरे पापा को बचाना है। इमरान खान आ जाएं, मदद करें, आप इनके दोस्त हैं। तो नाज़रीन, आपने मशाल मलिक और उनकी जो 10 साल की बेटी है उनकी अपील तो आपने सुन ली होगी। तो अब हमें किस बात का इंतज़ार है? आखिर कब हम अपने फैसले खुद करेंगे? कब हम एक कौम बनेंगे? कब हम जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के लिए निकलेंगे? हम लोग मार्च, धरने तो कर लेते हैं, लेकिन जो असल हकीकी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं इस टाइम, हम उनके लिए कब निकलेंगे? यासीन मलिक, वो यासीन मलिक जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी जम्मू कश्मीर के नाम माफ़ कर दी, आज हम उसके लिए नहीं निकल रहे। हम लोग अपनी हुकूमतें बचाने के लिए तो लोग मार्च कर लेते हैं। तमाम सियासी पार्टियां इस टाइम पाकिस्तान में कुर्सी की खातिर लड़ रही है, ये नहीं देखती कि तरीके आज़ादी के लिए एक रहनुमा यासीन मलिक कैसे लड़ रहा है जम्मू कश्मीर के लिए। तो हमें इस बात से अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि हम कहाँ हैं। हम लोग अपने हीरोज़ की कदर नहीं करते। हमें यासीन मलिक के लिए एक आवाज़ पढ़ना चाहिए। हम सबको यासीन मलिक के लिए लिखना चाहिए। वो यासीन मलिक जिसकी शादी होती है और 60-70 दिन ही अपनी अहलिया के साथ गुजारता है, और बाकी की जो ज़िंदगी है वो जेलों में गुजार रहा है। तो अब हमें यासीन मलिक के लिए दुआ करनी चाहिए और उनको जल्द से जल्द रिहाई मिले हिंदुस्तान। तो लास्ट में मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को। ए दरिंदा सिफत दुश्मन, इसे कौन समझाए? मौत तो जिस्मों को आती है, जज्बों को नहीं। मौत तो दिलों को आती है, धड़कनों को नहीं। बस आज का यही मेरा मैसेज था कि यासीन मलिक के नाम, तो इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर मोदी की पकड़ होगी और इसका हिसाब लिया जाएगा, जिसने हमारे मजलूम कश्मीरियों के ऊपर जुल्म और ज़्यादतियाँ की। और इंशाल्लाह एक दिन ज़रूर इसकी पकड़ होगी और इसको एक दिन ज़रूर सज़ा मिलेगी। तो मैं ये भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला यासीन मलिक की मदद करे और इनके घर को सब्र दे। आमीन।